أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کی حفظ کلاس کا آج لیسن نمبر 6۔ آج چھٹا سبق ہے اور ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 اسباق جو ہیں وہ پڑھ لیے ہوئے ہیں، جن میں تقریباً 10 مخارج اور 15 حروف ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی جو پہلے لیسن 5 ذکر کیے گئے ہیں، بیان ہوئے ہیں لیکچرز، ان کے اندر جو ہے وہ 10 مخارج ذکر کیے گئے ہیں اور 15 حروف ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آگے آج انشاءاللہ العزیز ہم 11واں، 12واں، 13واں، 14واں اور 15واں، یعنی آج انشاءاللہ العزیز ہم 5 مخارج جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ 11واں، 12واں، 13واں، 14واں اور 15واں، آج ہم 5 مخارج پڑھیں گے۔ یہ 5 مخارج ہیں اور ان کے اندر 13 حروف جو ہیں وہ ٹوٹل ذکر کیے گئے ہیں۔ 3 حروف نطعیہ، 3 حروف لثویہ، 3 حروف اصلیہ یعنی صفیریہ اور 1 حرف یہ شفویہ میں 1 فا اور 3 حروف شفویہ۔ یہ ٹوٹل حروف شفویہ 4 ہیں، جن میں فا، با، میم، واو 4 اور 3 اور 3 اور 3، 3 جمع 3 6، 3 جمع 9، 9 اور 4 ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 9 اور 4 13۔ 13 حروف آج انشاءاللہ العزیز ہم 5 ان مخارج کے اندر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ یعنی یہ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج سے پہلے جو 5 لیکچرز ہیں ان کے اندر 10 مخارج بیان ہوئے ہیں، جن سے 15 حروف نکلتے ہیں۔ نمبر 1 6 حروف حلقیہ، 2 حروف لہاتیہ، 3 حروف شجریہ، 1 حرف حافیہ، 3 حروف طرفیہ یا ذلقیہ۔ یعنی ان 5 ٹوٹل ہم یہ مخرج جو ہیں یہ 10 بنتے ہیں اور حروف کتنے نکلتے ہیں؟ ان سے 15 نکلتے ہیں۔ اور آج یہ مخارج 5 ہیں اور ان سے 13 حروف کیا ہوں گے؟ نکلیں گے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں 11واں مخرج۔ کون سا؟ 11واں مخرج۔ 11واں مخرج کون سا ہے بولیے؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑیں۔ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑیں۔ ثنایا سفلا اور ثنایا اولیہ میں فرق کیا ہے؟ نچلے 2 سامنے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں اور سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثنایا اولیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیان ہوا زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑیں، یعنی اوپر والے جو سامنے 2 دانت ہیں ان کی جڑیں اور زبان کی نوک۔ یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی نوک ہے، جس کو رأس اللسان یعنی زبان کا سرہ کہتے ہیں، زبان کی نوک۔ یہ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ اوپر والے 2 سامنے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ یہ زبان کی نوک ٹچ کرے گی تو پھر کون سے حروف ادا ہوں گے؟ یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہے میرے پیچھے۔ تو دال، دال، تا، یعنی اس میں ایک فرق کس میں رکھنا ہے؟ تو کا اور تا کا۔ یہ پر پڑھا جائے گا، یہ بریک پڑھا جائے گا۔ تو تا، تو تا، تو تا، زیادہ ہونٹ ایسے آپ نے نہیں منہ کو کرنا، تے زیادہ نہیں ایسے کرنا، نارمل سی آپ کی شیپ جو ہے وہ منہ کی رہے۔ تو تے، تو تے، یہ مشق سے ہوگا۔ جب آپ مشق رکھیں گے، مشق کریں گے، بار بار حروف کے ہجے کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے وہ مخارج کی ادائیگی جو حروف کی ہے وہ صحیح ہوگی۔ یہ تو تھا 11واں مخرج۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 11واں مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں تا، تو، دال، تا ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نطعیہ۔
آگے 12واں مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، وہی ہے، یعنی یہ زبان کا نوک رأس اللسان، زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، یہ ثنایا علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ثنایا علیہ کی جڑوں پر زبان کی نوک نہیں لگانی، اگر زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پر لگائیں گے تو حروف نطعیہ نکلیں گے، اگر زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے پہ لگائیں گے، یعنی یہ اندرونی کنارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اندرونی کنارے کے ساتھ جب زبان کی نوک لگائیں گے تو 3 حروف نکلیں گے، حروف لثویہ، حروف لثویہ، یعنی ذال ثا، اس میں تھوڑا سا آپ کو منہ کھولنا پڑے گا، ذال، اب ان میں بھی آپ نے تھوڑا فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں ہے، تو حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو یہ طا ہے، یہ ظا ہے، طا وا، تا ذا، تا ذا، یہ بریک، یہ بھی بریک، یہ موٹا، یہ بھی موٹا، یعنی پر اور بریک، جو آگے ترقیق اور تفخیم میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، یہ تفخیم، یہ ترقیق، یہ تفخیم، یہ ترقیق، یعنی اس میں آپ نے پڑھنے کے لحاظ سے فرق یہ رکھنا ہے، پر اور بریک کا فرق، پر اور بریک کا فرق، پر اور بریک کا فرق کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، طا کو، اور یہ ظا کو بھی پر موٹا پڑھنا ہے، آگے تا کو بریک، یہ بھی ذا کو بریک پڑھنا ہے۔ تو یہ زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، یہ کس کا مخرج ہے؟ حروف لثویہ کا، کس کا؟ حروف لثویہ، جو 3 حروف ہیں ان کا یہ مخرج ہے 12واں مخرج، بولیے کیا ہے؟ زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، اس سے ظا ثا ذال کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے۔ آگے 13واں مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے۔ اب ثنایا سفلی کون سے ہیں؟ سامنے والے 2 نیچے دانت، 2 نیچے سامنے والے دانت، یہ نیچے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلی، نیچے والے سامنے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلی، اور یہ زبان کا سرا نوک، ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے، یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، زبان کی نوک اور سرا میں فرق، یعنی یہ جو حصہ ہے نا زبان کا، اوپر والا، نوک سے بالکل تھوڑا اوپر جو ملا ہوا ہے نوک کے ساتھ، یہ اوپر والا سرا ہے، اور یہ بالکل جو سامنے جو ایسے نوک دار زبان کی ہے، یہ کیا ہے؟ نوک ہے زبان کی، ٹھیک ہے؟ اور جب زبان کا سرا ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو ثنایا حروف لثویہ نکلیں گے، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے مع اتصال ثنایا علیہ، یعنی ثنایا سفلی نچلے 2 سامنے والے دانتوں کے کنارے، یہ اوپر والے 2 کنارے، اور مع اتصال ثنایا علیہ، اوپر والے ثنایا علیہ کے جو سامنے 2 دانت ہیں اوپر والے، اور نیچے والے 2 دانتوں کے نچلے 2 دانتوں کے کنارے جب اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ ملیں گے، تھوڑا زبان کی نوک بھی ملے گی، تو اس سے حروف اصلیہ یعنی حروف صفیریہ نکلیں گے۔ کتنے حروف ہیں حروف صفیریہ؟ 3۔ کون کون سے؟ صاد، نہیں، یہاں پر زبان کی سرا ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے نہیں لگانا، یہاں پر ثنایا سفلی کا کردار بھی ہوگا، ثنایا علیہ کا بھی کردار ہوگا، یعنی ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ، ثنایا سفلی کے کنارے اور ثنایا علیہ کا اندر، یعنی مع اتصال ثنایا علیہ، مع اتصال ثنایا علیہ، جب نچلے 2 دانت اوپر والے دونوں دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک جب ملے گی تو پھر کون سے 3 حروف نکلیں گے؟ حروف اصلیہ، یہ دیکھیں، زا، سین، ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں، زا، سین،
صاد. ٹھیک ہے, آگے ہم جب حروف مفردات پہ جائیں گے تو اس کی ہم مشق کر لیں گے. یہ مخارج صرف پہلے یاد کر لیں تاکہ جب مخارج یاد ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ حروف کیسے نکلنا ہے. اور 13واں مخرج سمجھ میں آ گیا ہے. آگے آگے حروف شفوی. شفوی مخارج آگے کیا آگے ہیں؟ یعنی وہ حروف آگے ہیں, جو وہ مخارج آگے ہیں کہ جن حروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. جن حروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. 14واں مخرج کیا ہے؟ ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. یہ ثنایا علیہ ہے اور یہ نچلا ہونٹ ہے, تر حصہ. یہ نچلے ہونٹ کا تر حصہ ہے اور یہ اوپر ثنایا علیہ کے کنارے ہیں. اور جب ثنایا علیہ کے کنارے نچلے ہونٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے تو فا نکلے گا. فا. شاباش. ٹھیک ہے. فا. تو یہ 14واں مخرج ہے. سمجھ آ گیا؟ بڑا ایزی ہے. آگے 15واں مخرج کیا ہے؟ یہ 15 حروف, 15واں جو مخرج ہے ان میں سے 3 حروف جو ہیں وہ حروف غیر مدہ, با, میم, واو. یہ 3 حروف غیر مدہ حروف شفویہ میں حروف فا بھی آ جاتا ہے. ٹوٹل ملا کے حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4. 14واں اور 15واں مخرج جو ہے اس کا تعلق حروف شفویہ کے ساتھ ہے. اگر ثنایا علیہ کے کنارے نچلے ہونٹ کا تر حصہ لگے تو کون سا حروف نکلے گا؟ حرف فا. اور اگر دونوں ہونٹوں کے تر حصے, دونوں ہونٹوں کے تر, یعنی اوپر والا بھی تر نیچے والے بھی تر, اوپر والے ہونٹ کا تر یہ, نچلے والے ہونٹ کا تر یہ, جب ملیں گے تو کون سا نکلے گا؟ با. با. ٹھیک ہے. با. با. اب جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھنا کہ اس میں کہ تشدید کی جو ہے نا وہ آواز نکلے. نہیں نہیں نہیں, شد کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. اس کو ایسے نارمل آواز نکالیں کہ دونوں ہونٹ بس ٹچ ہوں تو با کی آواز نکلے گی. ساؤنڈ ہوتا ہے نا ہر چیز کا, ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ ہوتا ہے, آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب 2 ہونٹ ملتے ہیں تو آواز نکالیں گے تو با نکلے گی. با. جیسے بسم اللہ, بسم اللہ. جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو با کی آواز نکلے گی. دونوں ہونٹوں کے تر حصے ملیں گے نہیں تو با کبھی بھی نکلے گی. آگے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملیں گے تو میم نکلے گا. میم. فرق کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے ملیں گے تو با, دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملیں گے تو میم. بولے میم. آگے کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے. نا تمام ملانے کا مطلب کیا ہے؟ نا تمام ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹ سارے ملے نا, دونوں ہونٹ گول ہو کے آپس میں سارے ملے نا, یعنی 2 ہونٹ گول ہو جائیں اور ملے دونوں نا, دونوں ہونٹ ملے نہ ہوں گول کے تو واو غیر مدہ ادا ہوگا. واو غیر مدہ کیا ہوگا؟ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے واو, یہ نا تمام ملانا ہے. بعض پڑھنے والے پڑھانے والے بہت ساری اس طرح کی مسٹیک کر جاتے ہیں. پڑھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ واو واو, یعنی دونوں ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرتے اور نا تمام ملانا. نا تمام ملانا کیسے؟ جیسے واو واو. ٹھیک ہے. گول ہے. واو واو. بات میں یہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جیسے وہ آسمانی پنگوڑا ہوتا ہے نا, آسمانی, تو وہ ایسے گول ہلتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ گول ہونٹوں کو گول تو کرنا ہے لیکن سارے ٹوٹل ملانے نہیں ہیں, بیچ میں تھوڑا سا کیا رہ جائے؟ خلا رہ جائے. واو 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 واو. جیسے قل ہو واللہ, 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 واللہ واللہ واللہ. ٹھیک ہے. جب آپ پڑھیں گے تو دونوں ہونٹ گول کر کے نا تمام ملانے سے واو غیر مدہ کیا ہوگا؟ ادا ہوگا. تو آج ہم نے 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 5 مخارج اور 13 حروف کیا کیے ہیں؟ پڑھے ہیں.
باقی ہمارے پیچھے 2 مخرج رہ جاتے ہیں، 16واں اور 17واں. انشاءاللہ کل وہ ہم لیسن نمبر 7 کے اندر انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے. تو ہمارے ٹوٹل اسباق 7 لیسنز کے اندر جو ہے نا وہ مخارج کا ایک کمپلیٹ بالتفصیل جو ہے نا وہ باب کیا ہوگا، مکمل ہوگا. کیونکہ مخارج کا تجوید کی تعریف میں مخارج اور صفات کا ذکر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخارج جب ہمارے صحیح ادا ہوں گے حروف کے تو پھر ہمیں کیا ہوگا، تجوید کے اوپر عین مطابق ہم عمل کر رہے ہوں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تجوید کی تعریف اور اہمیت اور غرض و غایت اور حکم آگے انشاءاللہ العزیز ایک ہی لیسن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا. جیسے موٹا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعطاء کل حرف حقہ مخرجا و صفتا. ٹھیک ہے، تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات کا حق دینا. مخارج اور صفات کا کیا دینا؟ حق دینا. حق، جیسے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے کا، اور پھر مسنون دعائیں عربی میں تمام تجوید کے ساتھ پڑھنے کا پھر آپ کو مزہ آئے گا. تو آج ہمارے انشاءاللہ العزیز 15 مخارج ہو گئے، اور ٹوٹل ہمارے حروف کتنے مکمل ہو گئے؟ 13 ملائیں 15 کے ساتھ تو کتنے ہو گئے؟ 28. ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 28 حروف کے مخارج جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. اور میں نے اختلاف ائمہ کرام کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہوا ہے، اس کا ذکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی مسٹیک وغیرہ یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور اپنا تاثر جو ہے وہ بتایا کریں، تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ملے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرنی ہو یا مطلب خارج کرنی ہو، نکالنی ہو، تو آپ کی جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. جب آپ دیکھیں گے، یہ تو بہت آسان سا نہایت طریقہ ہے، گھر بیٹھ کے آپ تجوید کے لیسن سنیں اور تجوید کی مشق کر کے یاد کریں، تو ایک اچھے زبردست قاری بن سکتے ہیں آپ. تو مجھ گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.